بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم آسیہ بنت مزاحم یعنی میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے اس کی تعریف کی کہ فرعون نے کہا وہ تو میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کرا دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دیں۔ تو اسی حالت میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگیں۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ بس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے اس قصہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتے ہیں اور فوراً قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اور اسی وقت جنت میں بنا ہوا اس کو گھر دکھا دیا۔ اس لیے ظلم ڈھانے والے شوہر اس بات کو یاد رکھیں کہ حالت ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بد دعا ان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہو جائے اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اس قصے میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ظالم خاوند کی تمام سزائیں تو برداشت کر لیے مگر اس کے حق میں بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے، اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کے فرمائش کے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے، اور شاید حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد میں آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خامند یا کسی ظالم کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس صابرہ عورت کی یہ بات کیسے پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی اس صفت کا تذکرہ فرما دیا جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے یہاں سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے تو ضعیف نہ بنو۔ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کرتے ہوئے جان تو دے دی مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اسی سبق کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اسی لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کو شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔